بچے پیدا کرنا، مال جمع کرنا، محنت کرنا، زحمت کرنا۔ کمال انسان کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ حیوان کے اندر ایک چھوٹا سا کمال ہے۔ مثلا حیوان کو جتنا سکھایا جاتا ہے اس سے زیادہ وہ ترقی نہیں کرتا۔ مثلا 1000 سال پہلے چڑیا جیسا گھونسلہ بناتی تھی آج بھی ویسا بناتی ہے۔ آپ نے دیکھا چڑیا میں ترقی آئی اور بلڈنگ کی طرف آ جائے۔ شہد کی مکھی 1000 سال پہلے جیسا چھتا بناتی تھی آج بھی ویسا ہی بناتی ہے، کوئی ترقی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ مطلب خدا نے جیسا سکھا لیا ویسی ہے۔ اب مولا کا جملہ سمجھ میں آیا، جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ ملعون ہے۔ مطلب اگر تیرے اندر ترقی نہیں آ رہی تو ابھی تک حیوانی کمال پر باقی ہے، انسانی کمال پر۔ انسان کا مطلب کیا فرق انسان و حیوان یہ ہے کہ حیوان میں ترقی نہیں ہے، جو سکھا دیا سو سکھا دیا، اب اس کی لائف میں فل اسٹاپ ہے، اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا۔ جتنا اس نے سیکھا ہوا ہے، جو رب عالمین سے سکھایا ہے، وہی کے ذریعے اسے بتایا ہے، اتنا ہی حیوان کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتا۔ کمال انسان کیا ہے؟ انسان لامحدود علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 15 سال کا جوان ہوا، ایمان کے پہلے درجے پر ہے، اللہ کہتا محنت کر، 8ویں درجے پر آ، 9ویں درجے پر آ، 10ویں درجے پر آ، تو ولی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیونکہ میرے ملائک معصوم ہیں، اختیار میں نے نہیں دیا ان کو، عقل محض ہے ان کے وجود میں، عقل محض سمجھتے ہیں عصمت آ جاتی ہے۔ جب آپ صرف اپنے عقل کی سنو گے تو آپ کے اندر عصمت آ جائے گی۔ عصمت ایک تصابی، ایک عصمت عطائی ہے جو خدا عطا کرتا ہے۔ دنیا میں آ کے ہم کسب کرتے ہیں، محنت کر کے اپنے نفس پہ قابو پا کر مقصد الہی پہ چل کے عصمت کسب کر دیتے ہیں۔ جب یہ مقام تجھے آتا ہے تو خدا تمہارا درجہ ملائکوں سے بلند کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جو کر رہا ہے مجبور ہے، تو جو کر رہا ہے اختیار سے کر رہا ہے۔ الامر بین الامرین، ایک طرف اختیار ہے، یعنی ہاں بھی تیرے ہاتھ میں ہے، نہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے، دو امر کے بیچ میں پیدا ہوا۔ کچھ چیزیں تیرے اختیار میں اللہ نے رکھی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے تیرے اختیار میں نہیں رکھی۔ مثلا میرے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ کس گھر میں پیدا ہونا ہے، کس رنگ والا پیدا ہونا ہے، لڑکا ہو کے پیدا ہوں گا یا لڑکی ہو کے پیدا ہوں گا، امیر گھر میں پیدا ہوں گا، غریب گھر میں پیدا ہوں گا، یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اپنی آخرت کو بنانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ تیرے اختیار میں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ یہاں تک تو انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا درجہ ہم نے کہا کہ انسان کے اندر ایک صفت ہے، وہ صفت کیا ہے؟ انسان عاشق کمال ہے۔ تعریف کمال کیا ہے؟ کمال کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر وہ شے جو منشأ اثر ہو اسے کمال کہتے ہیں۔ مطلب اس کے اندر اثر ہو، یا جو انسان کو اثر دے، ایفیکٹ انسان کے اوپر کرے۔ مثلا ایک کاپی کا کاغذ ہے، ایک 1000 کا کاغذ ہے، دونوں کاغذ ہیں، منشأ اثر کس میں ہے؟ جس پہ قائد اعظم ہے اس پہ منشأ اثر ہے۔ اب ایک طرف 100 روپیہ پڑا ہوا ہے، ایک طرف $100 پڑا ہوا ہے، کس کا اثر زیادہ ہے؟ ڈالر کا۔ ایک طرف $100 ہے اور ایک طرف کویتی 100 پڑے ہوئے ہیں، کس کا اثر زیادہ ہے؟ کویتی 100۔ منشأ اثر بڑھتا گیا نا، تو کمال کس میں نظر آئے گا؟ جس کا اثر زیادہ۔ جس بھی شے میں انسان اثر دیکھتا ہے اسے کمال سمجھتا ہے۔ کمال کیوں سمجھتا ہے؟ کیونکہ یہ انسان کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ قائد اعظم صاحب کی تصویر جس نوٹ پر ہے اس سے میری کمزوریاں دور ہوتی ہیں۔ بندے کو گاڑی کی ضرورت ہے، پیسے سے دور ہو جائے گی۔ موٹر بائک خریدنی ہے، پیسے سے خرید سکتا ہے۔ گھر چاہیے، پیسے سے لے سکتا ہے۔ تو مطلب میں اپنا ضعف، اپنی کمزوریاں اس سے دور کر سکتا ہوں۔ اب انسان عاشق قدرت ہے۔ عاشق قدرت کیوں؟ کہ قدرت بھی منشأ اثر ہے۔ ڈی ایس پی بنے گا، اے ایس پی بنے گا، کرنل بنے گا، جنرل بنے گا، وزیر اعظم بنے گا، وزیر اعلیٰ بنے گا، ایم پی اے بنے گا، ایم این اے بنے گا، قدرت آئے گی نا۔ قدرت کیوں پسند ہے؟ کیونکہ منشأ اثر۔ اثر کون سا ہے اس میں؟
آگے پیچھے گارڈ ہوں گے، پولیس ہوگی، لوگ اس سے ڈریں گے۔ قدرت انسان کو پسند ہے، پاور انسان کو بڑا پسند ہے، کیونکہ اس میں اس کو کمال کیوں نظر آتا ہے؟ کہ اثر ہے، اس میں اس کے لیے اثر ہے، یہ اپنی کمزوریاں پوری کرتا ہے۔ انسان کی نیچر میں اسے نہ سننا پسند نہیں ہے۔ دنیا کا ایک بہت امیر آدمی، اس نے ایک لینڈ بنایا، جزیرہ بنایا ہے، وہ بڑا مہنگا جزیرہ ہے، ایک دن رہنے کے لیے بندہ شاید 1 کروڑ خرچ کرے۔ وہاں کیا ہے کہ تم جو مانگو گے تجھے ملے گا، تمثیلی جنت بنانے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً آپ سردیوں کے موسم میں جو آم چاہیے وہ بھی ہوگا، دنیا کا ہر پھل، دنیا کا ہر فروٹ، جو بھی کھانا ہے۔ یہ انسان کیوں ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے؟ کہ اس کا قصور نہیں ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز ہے، یہ نن اسٹاپ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ دن بدن کمالات کے پیچھے، دن بدن حسن کی تلاش میں رہتا ہے، پر کسی حسن سے مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ ورائٹیز کیوں ہیں؟ ڈے بائی ڈے نئی ورائٹی، ڈے بائی ڈے تصرف اور تغیر، یہ انسان کے نیچر ہے۔ جو چیز اسے ملتی ہے اس میں تصرف کرتا ہے، مال میں تصرف، زمین میں تصرف، کھانے میں تصرف، ہر چیز کہتا ہے میرے کنٹرول میں۔ پھر تغیر، چیزوں کو بدلتا رہتا ہے، ایک ہی مرغی کو 10 شکلوں میں بدل دیتا ہے، ایک ہی کھانے کی 10 شکلیں بنا دیتا ہے۔ تغیر اور تصرف دونوں اس کے وجود میں ہیں۔ کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں اس کو قرار نہیں ملے گا۔ بولا کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز کا طالب ہے جو کمال مطلق ہے، اور اس چیز کو دنیا میں ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن وہ یہاں پہ اسے کبھی ملے گی نہیں۔ مثلاً آج سے 20 سال پہلے کوئی فلم اٹھا کے دیکھیں، اس میں جو لوگ کپڑے پہنتے تھے یا بالوں کا جو اسٹائل بناتے تھے، آج اگر کوئی ویسا بنا دنیا کیا بولے گی؟ کوئی پاگل لا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں لوگ اس کو بڑا حسن سمجھتے تھے۔ جس طرح جو چیز آج فیشن ہے 20 سال پہلے نہیں، جو چیز 20 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے۔ یا یہ تصور کریں اگر 20 سال پہلے کوئی پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا، لوگ کیا بولتے؟ فقیر ہے بیچارہ، چندہ کر کے ماں بارگاہ میں دو تاکہ اچھے سے کپڑے دے دے۔ لیکن آج پھٹی ہوئی جینس پہن کے آئے، اوپن مائنڈیڈ، براڈ مائنڈیڈ، پڑھا لکھا، برگر بچہ، آج یہ مانا جاتا ہے، برا ہی مانا جاتا ہے۔ سوچ بدل رہی ہے، تغیر آ رہا ہے۔ جو چیز پہلے بری آج اچھی، جو چیز آج اچھی کل بری، حسن بدل رہا ہے۔ پہلے بڑے بال رکھنا حسن تھا، پھر چھوٹے بال رکھنا حسن تھا، پھر گنجا بننا حسن بن گیا۔ انسان راضی نہیں ہو رہا، نن اسٹاپ ہے، چیزیں بدلتا جا رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے، سکون نہیں مل رہا اسے۔ حسین سے حسین گھر بناتا ہے، ایسا بنگلہ بناؤں کسی کا نہ ہو، کروڑوں لگا دیتا ہے۔ 2 سال گزرتے ہیں، کہتا ہے دوسرا بناؤں، تھوڑا اور چینج کروں، رنگ چینج کروں، بیڈ چینج کروں، تغیر تغیر تغیر، راضی نہیں ہوتا۔ حسین سے حسین گھر بنائے، 20 سال کا بور ہو جائے، نہیں اس حسن سے بیزار آ گیا۔ دنیا کا کوئی ایسا حسن نہیں ہے جو تجھے سکون دے سکے۔ 10 دن میں تو بیزار ہو جائے گا۔ بہترین کھانا 4 بار کھائے گا، کہے گا چینج کرو، تغیر چینج کرو، راضی نہیں ہوگا تو۔ یہ کون راضی نہیں ہو رہا؟ جسم کا تو پیٹ بھر جاتا ہے، وہ تو کتنا انف۔ یہ تیری روح ہے جو راضی نہیں ہوتی، اسے وہ نہیں مل رہا جو اسے چاہیے، جو حسن اسے چاہیے وہ اسے نہیں مل رہا۔ حسن مطلق، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اسے صمد چاہیے، جس کے آگے کوئی حسن نہیں، جس کے آگے کوئی کمال نہیں، جس سے آگے کوئی لذت نہیں،